کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے مقابل کھڑے وجود کو دیکھنے لگا۔ نینا نے نم لہجے میں مقابل کھڑے وجود کو دیکھا۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں کھڑی تھی اور سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ہونے والا شوہر تھا۔ ابھی 15 منٹ میں نکاح ہونے والا تھا، مگر وہ ملازمہ کے ذریعے راسل ہمدانی کو اپنے کمرے میں بلا چکی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہو جاتی۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، پلیز، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو راسل نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ لڑکی ایسے کیسے بول سکتی تھی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یا بخار سر پہ چڑھ گیا ہے؟ وہ بولا تو منہ سے زہر نکلنے لگا۔ وہ کام کر رہ گئی۔ میری مجبوری سمجھے، میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی، مگر میں یہ نکاح نہیں کر سکتی اور نہ انکار کر سکتی ہوں۔ ایسے میں صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، وہ مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو راسل ہمدانی اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ زیادہ تر سمیٹتے ہوئے چند انچ کا فاصلہ بنا کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے وجہ نہیں بتاؤ گی تو میں انکار نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ نکاح کے لیے باہر آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں، وہ غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگا تھا جب نینا نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑی۔ پلیز، خدا کا واسطہ ہے راسل، میری بات سمجھو، میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتی، وہ نم لہجے میں بولی تو راسل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اگر یہ شادی نہیں کرنی تو جا کے انکل کو انکار کرو، مجھے نہیں، وہ کوفت زدہ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگا تھا جب وہ آنکھیں میچے بولنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، وہ بولی تو راسل کے قدم جم گئے تھے جبکہ دروازے کے اس پار کھڑے وجود کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ انہیں لگا انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون سا کیسے نکاح؟ تم نے اس نکاح سے پہلے نکاح کر چکی ہو؟ کون ہے وہ؟ غصے سے دھاڑتے ہوئے ایک سانس میں کئی سوال کر گیا تھا۔ نینا کانپ کے دور ہوئی تھی۔ میں بے بس تھی، اس نے مجھے مجبور کیا تھا، وہ روتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی تو راسل کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دے۔ یہ کیا سن رہا ہے؟ کہہ دے نینا کہ یہ جھوٹ ہے ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ شبیر خان دھاڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تو نینا کانپ کے رہ گئی۔ اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا جبکہ وہ اس سچ کو چھپا کر ان کی نظروں میں آباد رہنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے باپ کو یہ سچ پتہ چل گیا تو وہ اسے جیتے جی مار دے گا۔ بابا میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کانپتے لبوں سے بولی تو شبیر خان کا دل چاہا اس لڑکی کا سر قلم کر دے۔ جھوٹ بولا تو اگلا سانس لینے کی بھی چانس نہیں ملے گا، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گرجدار آواز میں بولے۔ راسل نے انہیں تھاما جبکہ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے وارڈروب تک پہنچے اور وہاں سے گن نکال لی۔ نینا یہ دیکھ کر کانپ کے رہ گئی۔ نینا کی چھوٹی بہن آشنا بھی اتنی اونچی آوازیں سن کر گھبرا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ نینا کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تمہاری بہن نکاح کر چکی ہے اور اب بے باکی سے اس بات کا اظہار کر رہی ہے، راسل ہمدانی ایک ایک بات چبا کر بولا تو آشنا نے گھبرا کر بہن کی طرف دیکھا۔ اسے راسل ہمدانی کی بات پر یقین نہیں تھا جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن اس شادی سے بہت ہی خوش ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آج تم نے مجھے میرے بھائی جیسے دوست کے سامنے شرمندہ کروا دیا، یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ وہ عورتوں کی طرح بین کرتے ہوئے نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ راسل نے ان کے ہاتھ سے گن کھینچ لی تھی۔ اب کیا ہوگا شبیر؟ ہم دونوں کی عزت کا سوال ہے، اگر یہ نکاح نہ ہوا تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ بنی بنائی عزت پل بھر میں بکھر جائے گی۔ کچھ کرو، ابرار افندی سر پکڑتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے چلے گئے۔ انہیں آشنا راسل کے کہنے پر بلا کر لائی تھی۔ نینا مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایسے کیا مجبوری تھی جو تمہیں ایسی گھٹیا حرکت کرنی پڑی؟ بدذات عورت! شبیر خان بغیر بیٹی کا لحاظ کیے تو اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں نے یہ سب نہیں چاہا تھا، مگر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ باپ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی، مگر شبیر خان کو رحم نہیں آیا۔ انہوں نے زور سے اسے دھکا دیا اور آشنا کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ اگر تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتی تو فوراً اس سے پہلے اس رشتے کے لیے حامی بھر لو، ورنہ تم دونوں کو اسی وقت ایک ہی گولی سے اڑا دوں گا اور باقی جو گولیاں بچیں گی وہ اپنے میں سینے میں اتار دوں گا،
وہ نم لہجے میں بولے تو آشنا کو اس وقت اپنے باپ سے زیادہ قابل رحم کوئی شخص دکھائی نہیں دیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسباب میں سر ہلا گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ منہ پر انکار کر دیتی، مگر اس نازک وقت میں انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اس کی بہن کے لیے سزا اسے ملنے والی تھی۔ نینا نے ایک ساتھ دو گناہ کیے تھے، پہلے باپ کے خلاف جا کر نکاح کیا، اور دوسرا بہن کا دل برے طریقے سے توڑا تھا۔ نینا روتے ہوئے کونے میں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سب لوگ اسے وہیں چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ راسل کا نکاح کس سے ہونے والا ہے، اس لیے آخری وقت میں سب کو بتایا گیا کہ راسل کا نکاح آشنا سے ہو رہا ہے۔ سارے خاندان کی لڑکیوں کو ٹھکرا کر میں بابا کے دوست کی بیٹی کے لیے صرف اس لیے مانا، مجھے لگا کہ وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ایسی ہرگز نہیں ہوگی، مگر وہ مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ اس کے دوست کبیر نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور نکاح کی طرف متوجہ کیا۔ نکاح ہوا، مٹھائیاں بانٹی گئیں، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، مگر گھر کے افراد کے چہرے بجھے ہوئے تھے، ایسے جیسے کسی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہو۔ ہاں، جنازہ ہی اٹھایا جا رہا تھا۔ شبیر خان نے اپنی بڑی بیٹی نینا کا جنازہ ہی تو اٹھایا تھا، آج سے وہ ان کے لیے مر چکی تھی۔ تمہاری بہن نے جو میرے ساتھ کیا اسے بھولوں گا نہیں، وہ غصے سے الفاظ چباتے ہوئے بولا۔ تو آشنا کام کے رہ گئی۔ تم گھر چلو، بتاتا ہوں میں تمہیں، وہ خام خواہ میں آشنا پر غصہ ہوتے ہوئے بولا۔ تو وہ بیچاری اپنی ہتھیلی دیکھ کر رہ گئی، جہاں قسمت کی لکیریں اسے خوفزدہ کر چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ ہمدانی ہاؤس پہنچے، جہاں ان کا بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا۔ شروع سے ہی سادگی کی شادی کو ترجیح دی گئی تھی۔ مختصر لوگوں کو بلا کر نکاح ہونا تھا، اور پھر بڑے پیمانے پر ولیمہ رکھا گیا تھا۔ تمام رسمیں ہونے کے بعد تختہ ہوتی کمر کے ساتھ اسے راسل ہمدانی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ راسل کی ماں زندہ نہیں تھی، اس کی خالہ ہی شادی کے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھی۔ بیٹی تم آرام کرو، راسل کو آفس میں کچھ کام پڑ گیا ہے، وہ تھوڑی دیر تک آئے گا۔ عتیقہ بیگم نے اسے اطلاع دی تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ وہ کب کا چینج کر چکی ہوتی۔ نہ جانے کب انتظار کرتے کرتے وہ سو گئی۔ بابا، میری بات تو سنیں، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی۔ جب سے آشنا رخصت ہوئی تھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ بابا جان، آپ کو اماں کا واسطہ، ایک بار میری بات سن لیں، وہ اپنی ماں کا واسطہ دیتے ہوئے بولی کہ شاید اس کا باپ دروازہ کھول دے، مگر ان کی سب سے لاڈلی بیٹی نے ان کا مان توڑا تھا۔ ابھی تک وہ اسی صدمے میں جی رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کو مار دے، اسی لیے تو دروازہ بند کیے بیٹھے تھے، جانتے تھے کہ باہر گیا تو وہ زندہ نہیں بچ پائے گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، تم جاتی ہو یا میں گن چلاؤں، وہ دھاڑتے ہوئے بولے تو نینا نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ روتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھی ہی تھی جب وہ سامنے بالکنی میں کسی کا سایہ محسوس کیا۔ وہ گھبرا گئی تھی، جلدی سے ڈرتے ہوئے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بالکنی کی طرف آئی تھی۔ وہاں ایک نقاب پوش کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دھاڑی تو مقابل سمت کھڑے شخص نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور سارے فاصلے ختم کرتے ہوئے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ وہ زبردستی ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے دور ہوئی۔ گھٹیا شخص، کون ہو تم؟ وہ ایک بار پھر دھاڑی۔ بارش تو تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی، اب زور زور سے برسنے لگی تھی۔ وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، یہ تو چاہ رہا ہے کہ رخصتی کروا لوں، وہ مخمور لہجے میں بولا تو نینا کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہسبینڈ ہے۔ دور رہو گھٹیا انسان، تمہاری وجہ سے میرا باپ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، منحوس ہو تم ہمارے گھر کی خوشیاں کھا گئے ہو، وہ اس سے فاصلہ بناتے ہوئے حلق کے بل چلاتی ہوئی بولی تو مقابل وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ یک تک اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ پورا حق رکھتا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن کو قربانی دینی پڑی اور سب لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، مجھ پر تہمتیں لگا رہے ہیں، میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی، میرے سامنے مت آنا ورنہ میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ وہ روتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دروازے کے درمیان اپنا پاؤں پھنسائے ہوئے اسے دروازہ دینے سے روک چکا تھا۔ وہ غصے سے کسی زخمی شیرنی کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب میرے ساتھ؟ آخر مجھ سے کس دشمنی کے تحت یہ سب کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟
وہ روتے ہوئے بے بسی سے بول رہی تھی تو مقابل کھڑے شخص کے دل میں ایک دھڑکن مس کی تھی۔ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رونا بند کریں ورنہ بہت ہی بری سزا دوں گا، وہ بولا تو اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ نینا نے سسک کر اسے دیکھا۔ تم مجھے سزا دے سکتے ہو، تم مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ آئندہ میرے سامنے بھی مت آنا ورنہ خدا کا نوٹس بھجوا دوں گی، وہ دھارتے ہوئے بولی اور باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ جب وہ اس کی طرف بڑھا اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اب دور جا کے دکھاؤ، خلا کا نام کیسے لیا تم نے؟ آئندہ یہ الفاظ زبان پہ لائی تو زبان کاٹ دوں گا، وہ اس کے کان میں بولتے ہوئے اسے بیڈ پہ دھکا دے گیا، جبکہ وہ گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس ارادے کے تحت اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو اس کے لہجے کو سمجھ نہ سکے۔ جیسے ہی اس کے ارادے سمجھ آئے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھولنے لگی جو نہ جانے کس نے لاک کر دیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے دروازہ کھلا اور وہ اندر بھاگ گئی۔ وہ پیچھے ہاتھ مسل کے رہ گیا تھا۔ جب 15 منٹ بعد خوفزدہ ہو کر باہر نکلی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایک انوکھا عطر جو اسے معطر کر چکا تھا۔ اس نے جلدی سے روم سپرے کی مگر وہ خوشبو جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی اور روتے ہوئے بالکنی کا دروازہ بند کر کے سو گئی۔ وہ گہری نیند میں کسمس آئی۔ زیوروں کی وجہ سے اس کے گردن پہ بہت ہی درد ہو رہا تھا۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اٹھ بیٹھی ہوئی۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اٹھ گئی تو چلو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ ایش ٹرے پر سگریٹ بجھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، مگر چہرے پر گھبراہٹ کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں نہ ہو تمہارے قریب، حق رکھتا ہوں اور حق مہر بھی ادا کیا ہے، مجھے دھتکارا تو تمہیں دوہری سزا دوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا تو آشنا خوف کے مارے 2 پل کو کچھ بھی بول نہ پائی۔ جب تمہیں پتا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میری منگنی بھی ہو چکی ہے، پھر میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی تو راسل نے اسے گھور کے دیکھا اور بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ جیسے تمہاری بڑی بہن ہے بالکل ویسے ہی تم ہو، میں نے تو خاندانی لو سمجھ کر رشتہ قبول کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم دونوں اتنی بدذات نکلو گی، منہ میں جو آیا وہ بولتا چلا گیا، جبکہ اس کے تھپڑ سے زیادہ تکلیف اسے راسل کی باتوں سے ہوئی تھی۔ وہ کتنے گندے انداز میں ان دونوں بہنوں کے لیے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ اس گھٹیا شخص کا نام مت لینا، وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنی قسمت پر روتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی، سارے زیور نوچنے کے انداز میں پھینکے اور کپڑے بدل کر بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ یہاں کیوں سو رہی ہو، اٹھو یہاں سے، وہ غصے سے دھارتے ہوئے بولا تو وہ حیران رہ گئی۔ میرے ارمان جلا کر تم پھولوں کی سیج پہ سو رہی ہو، وہ چادر پکڑتے ہوئے زور سے اسے پھولوں سمیت نیچے پھینک چکا تھا، جبکہ وہ زخمی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ابھی اسی وقت سارا کمرہ صاف کرو، مجھے ایک پھول کی پتی بھی دکھائی نہیں دینی چاہیے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ اس کا حکم بجلاتے ہوئے سارا کمرہ صاف کرنے لگی۔ وہ ڈری ہوئی کمرے کے ساتھ صوفے پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد راسل کے خراٹے گونجنے لگے۔ وہ ساری رات اپنی قسمت پر روتی رہی تھی۔ کہاں وہ آنکھوں میں شہریار کے سپنے سجائے بیٹھی تھی، کہاں اسے اپنی ہی بہنوئی کی دلہن بنا دیا گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے کمرے کو آگ لگا دے۔ صبح وہ بیدار ہوئی تو دیکھا راسل کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کی کمر میں شدید درد تھا، گال دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، بخار سے جسم درد کیے جا رہا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھ سے باتھ روم تک گئی، وضو کیا، نماز پڑھی اور خاموشی سے آ کر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ ویسے بھی راسل دیر سے آنے والا تھا، وہ سکون سے سو تو سکتی تھی۔ اسے اپنے بستر پر سوتا دیکھ کر راسل کا دماغ گھوم گیا۔ ابھی وہ غصے میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا، جب اس کی آواز دینے پر بھی وہ بیدار نہ ہوئی تو وہ گھبرا کر اس کی طرف بڑھا۔ خواہ میں وہ ایک لڑکی کو سزا دے رہا تھا، حالانکہ قصوروار اس کی بہن تھی۔ اس نے گال کو چھوا تو اسے لگا جیسے گرم توے پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا اور فوراً ملازمہ کو ڈاکٹر بلانے کو کہا۔ 15 منٹ میں ڈاکٹر آئی، چیک اپ کیا اور دوائیاں دے کر چلی گئی۔ ان کے پڑوس میں رہتی تھی اور ان کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ چلی گئی۔ جب 2 گھنٹے بعد آشنا کو ہوش آیا، اگر طبیعت بہتر ہے تو تیار ہو جاؤ، ہم آفس جا رہے ہیں،
آفس کا سن کر اس کا سر گھوم گیا۔ وہ اور شہریار راسل ہمدانی کے آفس میں کام کرتے تھے۔ وہ راسل کی سیکرٹری کے طور پر فرائض ساری انجام دے رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے آفس جانے کا بول رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی اور میں آپ کا کوئی بھی حکم ماننے کی پابند نہیں ہوں، وہ سر چھٹکتے ہوئے بولی۔ تو راسل نے اس کا ہاتھ بے دردی سے تھام لیا۔ تم میری سیکرٹری کے طور پہ نہیں بلکہ مسز راسل ہمدانی کے طور پہ جا رہی ہو۔ اپنی حیثیت سمجھو اور مقابل کو بھی سمجھاؤ تاکہ کوئی تمہیں دوسری نگاہ سے نہ دیکھے۔ شاید وہ شہریار کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، چپ چاپ تیار ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ شام میں ولیمہ تھا اور وہ اس وقت آفس جا رہے تھے۔ میری بہت ہی ضروری میٹنگ ہے، تم ایسا کرنا میری آفس میں ہی بیٹھی رہنا، اور اگر اپنے دوستوں سے ملنا بھی ہو تو انہیں وہیں بلا لینا، میں تمہیں باہر سٹاف کے ساتھ نہ دیکھوں۔ وہ گھراتے ہوئے بولا تو آشنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ سب لوگوں کو یہاں اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ میں آپ سب کو اپنی بیوی آشنا راسل ہمدانی سے ملوا سکوں۔ آپ سبھی نے جانتے ہی ہوں گے۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولا تو سبھی لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ نے ان کے حال پہ چھوڑتا ہوا آشنا کا ہاتھ تھامے آفس میں چلا آیا۔ شہریار نے بے چین ہو کر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ جیسے ہی راسل میٹنگ روم کی طرف گیا، شہریار موقع دیکھتے ہی اس کے آفس میں چلا آیا جہاں آشنا بیٹھی تھی۔ مجھ سے منگنی کر کے نکاح کسی اور سے، بے وفا کہیں کی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بڑی مشکل سے خود کو کچھ سخت کہنے سے روک گیا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ الٹ پلٹ کے رکھ دے۔ وہ شادی میں نہیں جا سکا تھا۔ ماں باپ اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ مامی نے پالا تھا، وہ بھی عمرے پر گئے ہوئے تھے، اس لیے اسے پتہ نہیں تھا کہ نینا کی جگہ آشنا کی شادی راسل ہمدانی سے ہو چکی ہے۔ اپنی حد میں رہ کے بات کرو، میں نے یہ سب مجبوری میں کیا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ وہ محبت کو پس پشت رکھتے ہوئے دبی دبی گرائی تھی تو شہریار نے طنزیہ مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں تھی جو انہوں نے زبردستی نکاح نامے پہ سائن لے لیا، تمہاری بھی مرضی شامل ہوگی۔ وہ بغیر لحاظ کیے دھاڑا تو فائل لینے کے لیے راسل ہمدانی جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، اپنی بیوی کے قریب کسی شخص کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جو میں نے فائل تمہیں دی تھی وہ مل گئی ہے؟ راسل دھاڑتے ہوئے بولا تو شہریار جلدی سے دور ہوا۔ آشنا کی پھنسی ہوئی سانس بحال ہوئی تو وہ آنکھیں موند کر رہ گئی۔ آئندہ میری بیوی کے اتنی قریب کھڑے دکھائی دیے تو ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھے تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا تو شہریار چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ آشنا رونے لگی۔ میں نے سچ میں اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود یہاں آیا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی رات والی باتیں سوچ کر وہ فوراً سے بول اٹھی۔ وہ زیر لب مسکرایا مگر کچھ بولا نہیں۔ تم اسے محبت کرتی تھی؟ وہ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا، لیکن آشنا کے سامنے وہ سخت بنا رہا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ کھڑوس تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پلیز مجھے مارنا مت، وہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولی تو راسل کو احساس ہوا کہ وہ اس کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے کتنی خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا، اپنا منہ اس کے کان کے قریب لایا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اپنی حیثیت سمجھو، تم اب میری سیکرٹری نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ کسی بھی ایرے گہرے کی اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تم سے اتنی بدتمیزی سے مخاطب ہو۔ اپنی اہمیت خود سمجھو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ بے شک وہ شہریار سے کوئی زیادہ والہانہ محبت نہیں کرتی تھی، مگر وہ بہت ہی اچھا تھا، اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، اور اس کی اس کیئرنگ نیچر کی وجہ سے وہ کشش کو محبت کا نام دے گئی تھی۔ 6 گھنٹے بعد وہ آفس میں داخل ہوا تو آشنا صوفے پہ لیٹی سو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اٹھو چلو، ہمیں گھر جانا ہے، تمہیں پارلر بھی جا کے تیار ہونا ہے، وہ بولا تو آشنا ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ گھڑی پر 4 بج رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی، موبائل دیکھا تو راسل کی خالہ کی کئی کالز آ چکی تھی۔ وہ دونوں پارلر کی طرف بڑھ گئے۔ اسے پارلر چھوڑتے ہی وہ گھر چلا گیا، تیار ہوا، پھر پارلر سے آشنا کو لینے پہنچ گیا۔ اسے تیار ہوا دیکھ کر وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اتنی خوبصورت دیکھتے ہی وہ اس کے دل کی تار چھڑ گئی تھی۔ وہ نظریں ہٹا بھی نہیں پا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی شوق نظروں سے گھبراتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھو، وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھا۔
آشنا کو بہت ہی برا محسوس ہوا۔ ولیمے میں بھی وہ اسٹیج پر آ کر تصویریں کھینچانے کی بجائے مہمانوں کے درمیان کھڑا رہا، جیسے جان بوجھ کے اسے نظر انداز کر رہا ہو۔ اسے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے بابا کی مرضی پر سر جھکا چکی تھی۔ سارا دن کی تھکے ہارے رات کے 11 بجے وہ لوگ گھر پہنچے تو آشنا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مہمان سبھی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ وہ کپڑے چینج کر کے بستر پہ آ کے لیٹ گئی۔ نہ جانے راسل نے کمرے میں کب آنا تھا، اس کا انتظار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ شوہر کی منچاہی نہیں تھی، اس لیے انتظار کرنا فضول تھا۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر وہ بغیر کچھ بولے دوسری طرف سو چکا تھا۔ اچانک اسے اپنی کمر پر کسی کی ٹانگ کا احساس ہوا تو وہ رخ پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ گہری نیند میں اس کی کمر پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی۔ دراصل اسے اپنی ٹیڈی بیئر کے ساتھ سونے کی عادت تھی۔ ابھی بھی بے دھیانی میں وہ اس کے قریب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر راسل ہمدانی مسکرا کے رہ گیا۔ وہ اس کی بیوی اس کا جائز حق تھی جو اسے اپنی طرف اکسا رہی تھی، مگر وہ ابھی بھی سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ وہ ٹیڈی بیئر سمجھ کے اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے گلے سے لگا گئی تھی، جبکہ وہ مسمرائز ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ گھبرا رہا تھا، لیکن پھر نکاح کی طاقت تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تعلق قائم کر چکا تھا۔ گہری نیند میں وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بیدار ہوئی، مگر وہ جذبات سے مخمور لہجے میں اسے دور ہونے کی بجائے اور قریب کر گیا تھا۔ وہ کڑا کر رہ گئی، مگر اسے پرواہ کہاں تھی، اسے اپنی طرف بلانے والی بھی وہی تھی۔ اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ دور کھڑی قسمت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بابا میرا یقین کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتی، آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ روتے ہوئے شبیر خان کے پیروں میں بیٹھی تھی اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر ان سے کہہ رہی تھی، میں بچہ نہیں ہوں، باپ ہوں تمہارا، مجھے اس بات پر بہلاؤ مت۔ ایسے کیسے تم نے نکاح بھی کر لیا اور تم اسے جانتی بھی نہیں؟ زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جو میری آنکھوں کے سامنے سے۔ اور ہاں، وہ کون ہے اسے بلاؤ تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ جلد سے جلد رخصت کر سکوں، اور پھر اس کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں گا۔ مجھے اب تم اتنی زہر لگتی ہو نا نینا کہ بس۔ وہ گھرائے تھے۔ ان کے پاؤں میں بیٹھی نینا ایک دم سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ پل ہی پل میں اس کی زندگی کیسے بدل کے رکھتی جا چکی تھی۔ وہ تو اس شخص کا چہرہ تک نہیں دیکھ پائی تھی۔ بھلا وہ کیسے اپنے باپ کو بتاتی؟ اس شخص کا نام کیا تھا؟ وہ شخص کون تھا؟ اس سے نکاح اس نے کس حیثیت سے کب اور کیوں کیا تھا؟ بس اس نے نکاح کر لیا تھا، اس کی یہی غلطی تھی۔ جب اس کے سامنے کھڑی اسے چڑھا رہی تھی، بابا خدا کے لیے میرا یقین کریں، آپ تو ہمیشہ میری بات کا یقین کرتے تھے نا بابا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ شبیر خان نے ایک دم سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک کر پیچھے دھکا دیا تھا اور وہ زمین پر گری تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ اب وہ غصے سے کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ بابا! اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا نا، اس لڑکے کو بلا کر لاؤ تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں اور پھر تمہاری شکل بھی نہ دیکھنا چاہوں گا۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ شبیر خان غصے سے گھراتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیوں اعراب، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ہو کون تم؟ چھلاوا ہو کیا ہو؟ میرے سامنے آتی ہو اور غائب ہو جاتی ہو۔ مجھے پھنسا کر تم خود کہاں جا گھسے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی بہت بڑا نقصان کیا تھا؟ تم نے مجھ سے میرے رشتے ہی چھین لیے۔ میری بہن مجھ سے ملتے تک نہیں، میری بابا وہ مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ میری زندگی کے یہی تو 2 رشتے تھے میرے پاس، یہ بھی تم نے میرے سے چھین لیے۔ کاش کہ تم میرے سامنے آ جاؤ۔ روتے روتے اس شخص کو پکار گئی جس شخص نے اس سے نکاح کیا تھا، سوائے اپنے نام اور اسے کچھ بھی نہ بتایا تھا، نہ اپنی پہچان، نہ اپنا خاندان، کچھ بھی نہیں۔ وہ اب یوں ہی بیٹھی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک فلم سے چلنے لگی۔ جب وہ اپنی شادی سے کچھ دن پہلے ہی اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی اور چھٹی کے وقت اسے دیر ہو گئی تھی، وہ جو ہی اپنے آفس سے باہر نکلی، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور پھر اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں قید تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے چلانا چاہا تو پتہ چلا کہ اس کے منہ پر کچھ لگا ہوا ہے۔ کچھ لمحوں بعد باہر کا دروازہ کھلا اور ڈھیر ساری روشنی اندر آئی تو اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا منہ کھول دیا گیا تھا اور پھر وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ شخص اس کے سامنے ایک فائل لیے کھڑا تھا، ساتھ ہی کچھ گواہگان اور قاضی بھی دکھائی دے رہے تھے۔
صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر نکاح کا بندوبست ہو چکا ہے۔ وہ شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ کون ہو آپ لوگ اور مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اس نے فوراً سے کہا تو وہ لڑکا آگے بڑھا۔ اس نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ مزید چلائی تو وہ کہنے لگا، میرے بندے نے اس وقت تمہارے باپ پر نشانہ لگا رکھا ہے۔ جیسے ہی تم نے اس نکاح سے انکار کرنے کی کوشش کی، وہاں تمہارے باپ کے سر پہ گولی لگے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یقین نہیں تو یہ ویڈیو دیکھ لو۔ اس نے فوراً ہی ویڈیو کال پر آتے ہوئے ایک ماسک لگائے شخص کو دکھایا۔ اس شخص نے فوراً سے بیک کیمرہ کیا۔ اس شخص کے ہاتھ میں موجود ایک پستول تھا اور اس پستول کا نشانہ سیدھا اس کے باپ کے سر پر تھا۔ وہ ان کے گھر کی چھت پر تھا یا کہاں، لیکن معلوم نہیں۔ وہ اس کے باپ کا نشانہ لگائے ہوئے تھا۔ وہ ایک دم سے تڑپ اٹھی تھی۔ باپ کی زندگی بچانے کی خاطر اسے اب یہ قدم اٹھانا ہی پڑا تھا۔ وہ بڑی بری طرح پھنس چکی تھی۔ اعراب نام کا یہ شخص جس نے صرف اپنا نام بتایا تھا اور اسے نام پر ہی اس نے اس سے نکاح کیا تھا اور نکاح کے پیپرز پر سائن کروا کر اس نے اسے خاموشی سے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی گھر پہنچ چکی تھی، لیکن اب اس کی زندگی مکمل طور پر عذاب بن کے رہ گئی تھی۔ ہفتے بعد اس کی شادی تھی اور وہ بہت ہی پریشان تھی، لیکن بس اب جو ہونا تھا وہ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ اس چیز کا یاد آنا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زور سے بیڈ پہ مارا تھا جہاں وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ بیڈ کا تو پتہ نہیں، لیکن ہاں اس کے ہاتھ میں درد کی ایک لہر ضرور اٹھی تھی اور وہ وہیں روتے روتے اچانک سے سنجیدہ ہوئی تھی اور فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے پر سے اس کی گرفت ہلکی محسوس کر کے جلدی سے اس کے حصار سے باہر نکلی اور بھاگ کر بستر سے نیچے جا کھڑی ہوئی اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ کر وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ ہلکے سے واش روم سے باہر نکلی۔ ڈریسنگ میں سے اپنا نیا سوٹ نکال کر وہ پھر سے واش روم میں بند ہو گئی۔ کافی دیر شاور لینے کے بعد وہ تازہ دم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ایک دم سے خیال آیا تھا، نہ جانے رات میں ہم دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا۔ اس بات کا دل میں آنا تھا کہ دل اچھل کر حلق میں آ بیٹھا تھا۔ میں ہی اسٹوپڈ ہوں، مجھے اس خلوص کے قریب جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نہ جانے میں رات کو اس کے قریب کیسے چلی گئی اور وہ پتہ نہیں رات کو کیا ہوا ہوگا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں رات کے ہونے والے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا جب اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے راسل کو دیکھا تھا۔ اس کی نظر یکسر اس پر تھی۔ وہ ہلکے سے نیچے اترا اور آہستگی سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے لگا جیسے وہ ڈریسنگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ ڈریسنگ کی طرف مڑا اور ایک بار پھر سے سیدھا اس کی جانب آ گیا تھا۔ اس کے بال جو کمر تک آگے تھے، اس کی ساری قمیص کو گیلا کرتے اس کے کمر کے ساتھ چپک گئے تھے۔ وہ دور سے اس کے جسم کی لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے بھیگے بدن کو دیکھ کر اس کا دل لپک کر اس کی جانب جا رہا تھا۔ وہ قدم قدم کرتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ وہ جو 2 قدم ڈریسنگ ٹیبل سے دور کھڑی تھی، اسے قریب آتا دیکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سپورٹ قریب ہو گئی تھی اور وہ ایک چیز لگا کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے گیلے بالوں کو ایک سائڈ پہ ہٹا کر اس نے اس کی گوری سفید گردن کو دیکھا اور پھر اس پر جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کی گرفت سے دور نہ ہو پائی تھی۔ اس نے اس قدر مضبوطی سے اسے اپنے قریب کر رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ویسے ہی شدت سے اس کی گردن پہ جھکاؤ کیا اور وہ سسک کے رہ گئی تھی، لیکن اب اسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کنگھی کرتا اس کا ہاتھ اب نیچے کھو چکا تھا اور اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ وہ شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ بیٹھا تھا اور اس کا سانس وہیں اٹک کے رہ گیا تھا۔ وہ شخص سے مزید دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جتنا اسے دور ہو جاتی وہ اتنا ہی اس کے قریب آ جاتا، اور یہ نکاح کی طاقت تھی جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اس قدر قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ بس ایک یہی شخص تھا جسے وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ جاننے کے باوجود بھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی ساری گردن پر نشان چھوڑ گیا تھا، جنہیں وہ آئینے میں دیکھ کر شوق رہ گئی، اور وہ اپنے پیاس بجھانے کے بعد خاموشی سے واش روم کی جانب بڑھ چکا تھا، اسے یہ کہہ کر کے کہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، یہ نشان میں نے نظر نہ لگنے کے لیے بنائے ہیں۔ وہ اس کی گردن کے سرخ نشان کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ جو بھی تھی اسے دیکھنے لگی اور وہ خاموشی سے اسے وہیں چھوڑتا خوشی سے مسرور واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، اور وہ مسکرا کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر پھیلی کشش اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ کس قدر خوش تھی،
نکاح نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کیا تھا۔ سچی کہتے ہیں کہ نکاح ہو جانے کے بعد محبت خود بخود ہو جاتی ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس انسان کے اتنے قریب کیسے ہو گئی کہ اب اس انسان کا لمس اسے مسکرانے پہ مجبور کر رہا تھا، اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سارا سراپا دیکھا، پھر میک اپ کرتے ہوئے اپنی گردن کے نشان اپنے بالوں اور دوپٹوں سے چھپاتی وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے باہر آنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ہی ناشتے کی ٹیبل پر جا چکے تھے۔ کمرہ آج انہیں دیکھ کر خوش تھا۔ کمرے کی ہر چیز نکھری نکھری تھی، وہ جیسے ان کے ملاپ پر ساری کائنات خوش ہو۔ نینا اس وقت بلڈنگ کے سب سے آخری منزل پہ کھڑی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے پاؤں آخری دیوار کی جانب بڑھا دیے تھے۔ یہ بالکنی تھی۔ بالکنی کی دیوار اس کی ٹانگوں سے اوپر تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر سوچنے کے بعد اس نے اپنے ماضی کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا تھا، نہ بہن، نہ باپ، نہ کوئی اور رشتہ۔ بدنامی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ باپ کی بے یقینی اسے رلا رہی تھی، اور وہ شخص اس نے اسے بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اسے یہ رسک لینا ہی تھا، اور نہیں تو اس کی جان چلی جائے گی، اور پھر زندگی کی یہ مشکلات ختم بھی ہو جائیں گی۔ اس نے سوچا اور پھر ایک دم سے اس دیوار کو اپنے پاؤں کے نیچے کر لیا۔ اس نے ایک نظر نیچے دیکھا۔ نیچے ہزاروں لوگ تھے جو اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ بڑی بڑی گاڑیاں اس کے سامنے انگلی کے برابر لگ رہی تھی۔ وہ اس منزل کے 8ویں فلور پر تھی، یعنی وہ 8ویں منزل پر تھی، اور اس 8ویں منزل سے نیچے کتنا زیادہ فاصلہ تھا یہ واضح دیکھ سکتی تھی، اور یہاں سے اگر وہ چھلانگ لگا دیتی تو وہ نیچے گر کے مر ہی جاتی، اور اس وقت اسے مرنا ہی تو تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے ماضی میں گزرے سبھی حالات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ایک ایک منظر اسے تکلیف دیے جا رہا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف اسے اس وقت ہوئی تھی جب اس کے والد نے اسے کہا تھا کہ میری نظروں سے دفع ہو جاؤ، یا تو اس لڑکی کو بلاؤ، اس کے ساتھ میں تمہیں رخصت کر دوں اور دوبارہ تمہاری شکل نہ دیکھوں، یا پھر ایسا کرو کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے بالکل دور ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، نفرت کرنے لگا ہوں میں تم سے۔ اور باپ کی یہ باتیں اس کے کانوں میں جیسے ابلا ہوا سیسا بھر رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو یوں لگا تھا جیسے وہ اس کے نیچے کودنے سے پہلے ہی آ جائے گا، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا۔ وہ پل ہی پل میں اس کے سامنے آ جاتا تھا، جہاں اسے ذرا سی اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ فوراً ہی آ جاتا، اور اب بھی اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ آ جائے گا، لیکن وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت یہاں سے کودنے جا رہی ہے۔ اس نے اپنے دل میں اٹھنے والے ہر ہول کو اپنے سینے میں دبا دیا تھا۔ اس نے 1 سے لے کر 10 تک گنتی دہرائی تھی، اور جو ہی 10 کی گنتی مکمل ہوئی اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے جست بھری۔ اسی دم کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اور وہ نیچے جانے لگی تھی، محض اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، اور وہ ہوا میں معلق ہو گئی تھی۔ نیچے کافی سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ بہت سے لوگ اسے نیچے گرتا دیکھ کر وہیں ساکت ہو گئے تھے۔ وہ اس دیوار پہ کھڑا اپنے چہرے پہ ماسک لگائے اسے دیکھ رہا تھا، اور ایک جس سے ہی اسے اپنے پاس کھینچ لیا، اور وہ اس کھینچنے پر اس کے اس قدر قریب ہو گئی تھی کہ اسے یوں لگا جیسے اس کی سانسیں وہ اپنی گردن پہ محسوس کر رہی ہے، لیکن اس نے تو ماسک لگا رکھا تھا، حالانکہ اب وہ ماسک اتر چکا تھا۔ وہ اس وجیہ شخص کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گئی تھی۔ یہ اتنا جلدی کیسے آ گیا تھا؟ اب یہ کہیں بھی اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ 10 تک گنتی گننے کے دوران کہاں سے آ ٹپکا تھا؟ وہ ابھی بھی اس کے سینے سے لگی تھی، اور اس نے اس پر اس قدر گہری گرفت جمائی ہوئی تھی کہ وہ خود کو اس گرفت سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ نینا کے لیے اپنا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اس شخص کی لمس کی خوشبو ہی ایسی تھی۔ وہ اس خوشبو سے قرار چاہتی تھی۔ اگر وہ اس سے قرار نہ چاہتی، فرار نہ حاصل کرتی، تو وہ اس میں ہی مدہوش ہو جاتی، اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی، لیکن اس شخص نے اسے نہ چھوڑا۔ پاگل ہیں کیا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ غلط کام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، آپ کو نہیں پتا؟ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے قریب تھی۔ تو پھر کیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ کسی کی زندگی برباد کرتے ہیں اور وجہ بھی نہ بتائیں، کسی سے چھپ کے نکاح کر لیں اور پھر اسے اپنے نام سے منسوب کر کے بٹھا دیں، اس کے سارے رشتے چھین لیں اور پھر بھی اسے مکمل طور پر قطع تعلق ہو جائے، کسی پر اپنی ملکیت کی مہر لگا کر پھر دم دما کر بھاگ جائیں اور چھپ کر بیٹھ جانا، یہ ٹھیک ہے؟ کہ کسی کو زندہ درگور کر دینا یہ ٹھیک ہے؟ خودکشی حرام ہے تو کیا یہ سب ظلم حلال ہے؟
وہ ایک دم سے چلائی تھی۔ اب کی بار اس شخص کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو میں آپ کو بلاؤں اور وہ مجھے آپ کے ساتھ رخصت کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ مرا ہوا سمجھ لیں، میری زندہ لاش کو یہاں سے دور بھیج دیں، یا پھر میں مر جاؤں، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ٹھیک ہے، چلے آپ کے گھر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے لفٹ کے ذریعے نیچے لایا۔ نیچے آتے ہی وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر فوراً سے کسی کو کال کرنے لگا۔ دوسری بیل پر کال جا چکی تھی، آگے سے ریسیو بھی ہو چکی تھی۔ مسٹر ابرار ہمدانی، آپ 10 منٹ میں اپنے بڑے بیٹے کے سسرال پہنچے، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ یہ کہتا ہوا اس نے کال بند کر دی، جبکہ وہ حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نینا کے گھر پہ موجود تھا، لیکن نینا کے گھر پر پہنچنے سے پہلے ہی ابرار ہمدانی وہاں پہنچ چکے تھے، اور وہ اپنے سامنے ایراب ہمدانی کو دیکھ کر ایک دم سے کھڑے ہوئے تھے اور بھاگ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ایراب، میرے بچے، تم سوچ نہیں سکتے کہ میں کتنا خوش ہوں تمہیں دیکھ کر۔ ماشاء اللہ، اپنے بڑے بھائی سے کڑیل جوان لگتے ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ نینا اور شبیر خان دونوں کو ہکا بکا دیکھ رہے تھے۔ ارے ابرار، یہ کیا ہوا اور یہ کون ہے؟ شبیر خان نے حیرت سے پوچھا تو وہی نینا بولی، بابا یہی ابرار ہمدانی ہے جنہوں نے میرے ساتھ نکاح کیا۔ دیکھ لے ابرار ہمدانی، آپ نے ہمیشہ میری حق تلفی کی ہے، میں بھی تو آپ کا بیٹا تھا نا، اور تھا بھی آپ کی پسندیدی عورت کی طرف سے، پھر کیوں میرا حق مارا گیا؟ کیوں مجھے گھر سے بے دخل کر دیا گیا؟ میری ماں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا؟ کیا صرف وہی آپ کا بیٹا تھا جسے آپ نے اپنا نام دیا؟ آپ نے خود اسے پالا پوسا اور بڑا کیا، جبکہ مجھے صرف کبھی کبھی آ کر ملتے تھے، بس تھوڑے سے پیسے دیتے اور کبھی کبھی آ کر مجھ سے مل جانا۔ کیا یہ اس توجہ میں آتا ہے جو توجہ آپ نے راسل کو دی؟ نہیں آتا نا، اور ہمیشہ میرا حق اسے ہی ملتا رہا۔ تو اس بار میں نے سوچا کہ میں اس سے اپنا حق لے کر رہوں گا، اس کا حق چھین لوں گا، آپ کو وہ تکلیف دوں گا جو آپ ہمیشہ مجھے دیتے آئے ہیں، آپ کو بے عزت کر کے رکھ دوں گا کہ آپ کی ہونے والی بہو کسی اور سے شادی شدہ نکلی، اور میں نے یہ خواب پورا کر لیا۔ اور آپ سنیں انکل اور نینا، مجھے آپ لوگوں سے کوئی بھی شکوہ نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی بیر تھا۔ میں نے جس کام سے بدلہ لیا، میں نے بس ایک حلال نکاح کیا۔ ایک تو یہ کہ پہلے تو میں تمہیں جانتا نہیں تھا، لیکن جب میں نے تم سے نکاح کیا اور تمہیں جاننے لگا تو مجھے تم سے محبت بھی ہو گئی۔ میں نے بالکل بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی نکاح کر لوں گا، اور جب میں نے نکاح کیا تو اس نیت سے کیا کہ میں اپنے باپ کو شرمندہ کرنے کے بعد بڑی ہی شان سے ڈولی لے کے آؤں گا اور نینا کو بھی آ کر لے جاؤں گا۔ لیکن شاید آپ کو بہت ہی جلدی تھی، آپ کو اپنی بیٹی پر یقین رکھنا چاہیے تھا، جس بیٹی نے آپ کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے نوکری کرنا شروع کی تھی۔ کیا وہ بچی آپ کو تکلیف دے کر کسی اور کے ساتھ جا سکتی ہے؟ ذرا سوچے آپ، اگر اسے اتنی ساری آسائشیں ایک ساتھ مل جاتی تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی، شادی کر لیتی کسی اور کے ساتھ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے آپ کی عزت رکھی، محنت کی، کمانے لگی، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا، اور آپ سے آپ کے کیے کا بدلہ لے لیا میں نے ڈیڈ مائی فادر، اس نے صفاقی سے کہا۔ وہ اگلے ہی لمحے ان سب نے دیکھا ابرار ہمدانی اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے گر گئے تھے، اور وہ سبھی لوگ ان کی طرف لپکے تھے۔ انہوں نے جلد سے جلد اسے ہاسپٹل لے گئے۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور وہ بھی شدید قسم کا۔ ڈاکٹرز نے اسے ICU میں رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ لوگوں کی دعائیں کی ضرورت ہے۔ جھٹکا بہت ہی شدید تھا، اور وہیں اس کی نظر راسل پہ پڑی تھی۔ راسل بھی اسے جانتا تھا۔ راسل کے دل میں اس کے لیے کبھی بھی کوئی نفرت نہیں جاگی تھی، بلکہ ہمیشہ سے اسے ایک ہمدردی تھی، کیونکہ ایراب کی ماں ابرار ہمدانی کی پسندیدہ عورت تھی، جس سے انہوں نے خاندان کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ اور جب بیٹا ہوا اور وہ بیٹا اور بیوی کو گھر لائے تو سب نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ان کی زبردستی دوسری شادی کر دی، یہ کہہ کر کے کہ اگر انہوں نے شادی نہ کی تو پھر وہ انہیں جائیداد سے محروم کر دیں گے، اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ ایراب ماں کے پاس رہا، جبکہ دوسری ماں سے پیدا ہونے والا راسل اپنے باپ کے پاس تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، کیونکہ جب بھی ابرار اپنے بیٹے سے ملنے جاتے تھے تو راسل کو بھی ہمیشہ ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ اسے ملا اور اسے ساری حقیقت بتائی، اسے ساری لحاظوں کی بھی حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگ گئے تھے۔ ایراب کو بھی اپنی حالت کا احساس ہو گیا تھا،
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن اس نے معافی مانگی اور دعا کرنے لگا کہ باپ ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ اسے بھی معافی مانگ سکے۔ اب دوسری طرف نینا اور آشنا بھی مل چکی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ شبیر خان اس وقت شرمندگی کی حالت میں اپنی بیٹیوں سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی تو ان دونوں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور کہنے لگے، بابا آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کیا، اگر کوئی اور باپ ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی کرتا، کیونکہ صاف صاف ظاہر ہے، ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ غلطی ہماری ہے۔ بابا معافی مانگ کر ہم کو شرمندہ نہ کریں۔ ان دونوں نے کہا تو وہ مسکرا کر اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا۔ 2 دن بعد پتہ چلا کہ ابرار ہمدانی اب خطرے سے باہر ہے۔ ان سبھی نے انہیں اپنے گھر واپس لایا، پر اب ایک اور خوشخبری ان کے منتظر تھی۔ یہ خوشخبری وہ تھی جس کے لیے راسل اور آشنا بھی ابھی تک تیار نہ تھی۔ وہ دونوں ماں باپ بننے والے تھے اور یہ خوشی اس گھر کی دھرتی میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیلا گئی تھی۔ یہ تو خاندان ایک ہو چکا تھا۔ برسوں بچھڑا باپ کا بیٹا آج اس گھر میں اپنے بیٹا ہونے کی حیثیت پا چکا تھا اور چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ دور کھڑی محبت ان سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ آج اس خاندان پر محبت مکمل ہو چکی تھی۔ 2 جوڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ خوش تھیں۔